کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار اور بات بے بات قسمیں کھاتا پھرے، اپنی بات کے اندر تھوڑا سا تڑکا لگانے کے لیے یا سٹریس دینے کے لیے خواہ مخواہ قسمیں کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہوتی ہے تکیہ کلام، قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آپ سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے ملک میں قسمیں کھانے کا رواج ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قسموں کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا کفارہ کیسے ادا ہوتا ہے، اگر آپ اس کا تھوڑا سا بتائیں۔ جی بالکل، میرے خیال میں جو لوگ اس طرح کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں ان کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا، اور وہ بس بے خبری میں اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آیت کی روشنی میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی قسمیں وغیرہ کی جیسے آپ نے بات کی کفارے کی، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد کرتے ہیں لا یأخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اس کا ترجمہ ہے تم لوگ جو محمل قسمیں کھاتے ہو ان پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی 10 ہی مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی اور سنت کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک جو صحیح مرد مومن ہو اس کا طرز اخلاق اس طرح ہونا نہیں چاہیے، نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار اور بات بے بات قسمیں کھاتا پھرے، ہے نا۔ آخر ایسی نوبت آتی کیوں ہے؟ کیونکہ مومن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جو حدیث سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے ہمیشہ۔ تو ایک اور وجہ یہ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی بات کے اندر تھوڑا سا تڑکا لگانے کے لیے یا سٹریس دینے کے لیے خواہ مخواہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو عربی کہاوتوں میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، اور یہ کہ کچھ لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہوتی ہے تکیہ کلام، قسم، اس کی قسم فلانے کی۔ تو یہ کہ یہ 2 قسمیں ہیں قسم کی نا۔ ایک تو محمل یعنی لغو کا مطلب یہ ہے کہ بلا ارادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یوں ہی بول دیا بات میں، جیسے ہم نے بھی بات کی۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ دل کے ارادے سے، یعنی جو درست بات پر کھائی گئی ہو، یعنی پوری نیت ارادے کے ساتھ اپنے ہوش و حواس میں۔ اور اس کی دوسری ٹائپ یہ کہ جو غلط بات پر، یعنی کسی ناجائز بات پر قسم کھائی گئی ہو، تو اس کو توڑنے کا حکم ہے، اور پھر اس کا بھی کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کفارے کا لغوی معنی یہ ہے کہ وہ نیکی کا کام کرنا جو
کسی برے کام کا عوض بن کر اس کو ڈھانپ دے یا ختم کر دے، یعنی اس کو نگیٹ کرنے کے لیے کفارہ دیں گے تو وہ پھر وہ ہو جائے گا۔ تو اب کفارہ ہے کہ ابھی ہم نے آیت میں دیکھ لیا، نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، نمبر 3 3 ان کے روزے رکھنا، اور یہ غلام آزاد کرنا۔ اب غلاموں کا اب دور رہا نہیں تو یہ آبسلیٹ ہو گیا یہ آپشن، رائٹ؟ تو یہ ہے کہ ان میں سے یہ اور یعنی ایک آپشن کو کرنا ہے، یہ نہیں سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکھ دیا، ایک پنشمنٹ یا کیا کریں کہ ایک چیز رکھ دی شرط، تو انسان بھی سوچے گا کہ میں قسمیں کھانا ٹھیک نہیں ہے تو میں ذرا سوچ سمجھ کے ہی بات کروں اور بعد میں بات قسمیں نہ کھاؤں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری کی کتاب الایمان والنذور باب الیمین الغموس، غموس کہتے ہیں جھوٹی کو، اور یمین مطلب اس طرح سے نا جھوٹی قسم کھانا۔ تو دیکھیں یہ بخاری کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میری یہی کوشش ہے، میں پہلے بھی شاید تذکرہ کیا ہوگا کہ بخاری اور مسلم پہ ہی میں رہوں، متفق علیہ، زیادہ میں اسی کا ہی بیان کروں گی تاکہ اس میں کوئی ہمارا اوتھینٹسٹی یا اس کا کوئی وہ نہ رہے، ہم ٹاپ جینوئن بات پیش کر سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک 2-3 حدیثیں اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، ابو داؤد کی ہے یہ۔ پھر ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی قسم کھاؤ، نہ شریکوں کی قسم کھاؤ، اور نہ اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ یعنی یہ پسند نہیں کیا گیا نا کہ یہ ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان ایک خواہ ایک طریقہ اختیار کر لینا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ بھی گھروں میں کہ نا ہم مذاق سے کہتے ہیں یا بہت جوش میں آ رہے تھے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہے، ایسا ایسا ایسا، تو فوراً پھر ہم ایک دوسرے کو ٹوک بھی رہتے ہیں، پلیز یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی نا۔ تو وہ ایک طریقہ، ایک عادت بھی بن جاتی ہے نا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا، عملی نقطہ، عملی پوائنٹ، پریکٹیکل پوائنٹ، کہ اللہ اور جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، اور اگر خدا نخواستہ سچی مطلب کسی درست بات پہ قسم کھا لی ہے، نفل پڑھوں گی، اتنا کھانا کھلاؤں گی، تو یہ کروں گی، تو وہ اس کو پورا کر لیں، اور اگر نہیں پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ۔ اور وہ کیسے؟ اس آیت کے ذریعے جو ابھی ہم نے سمجھا، وہ ادا کرنا فرض ہے۔